بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی گرمی، علم و حکمت، دانائی، فراست و فصاحت و بلاغت و حدت و حرادت و شدت و شعلہ جوالہ سے محفل کو گرمانے کا وقت آ گیا۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردا، کام تمام میسر ہوندے نام مودا چت دھریاں، رحم و سکے سامے کردہ کہروں ساڑے ہریاں، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگے بوٹے لائے کچھ خاصی کچھ عامی، ایس اجائے باغ اندر آدم دا رخ لایا، معرفت دا میوہ دے کے واہ پھلدار بنایا، تے کون دینو کوئی نہ پوتا، عاقل بالغ دانا، در جس دے سر سجدے سٹے، لو قلم آسمانہ، آپ مکانو خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدہ نت سنبھالی۔ پہلے لفظ کو لکھنا سیکھو پھر چاہے تقدیر لکھو۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حمدیہ کلام کے مرکزی خیال کے مرکزی لفظ سے استنباط کرتے ہوئے قبلہ واصف کے بحر علم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ معرفت، پہچان، سوجنا، پہچاننا، واہ ہونا، کھلنا، افشا ہونا، راز۔ من کی بات سناؤں کس کو، واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، من کی بات سناؤں کس کو، اپنے جیسا پاؤں کس کو، اندھے راہبر اندھے پیر راہبر پیر بناؤں کس کو، میں مستی کا میں خانہ ہوں، کون ہے مست بتاؤں کس کو، واصف کے گھر دیوالی ہے، واصف کے گھر دیوالی ہے، آنگن ناچ نچاؤں کس کو۔ حضرت قبلہ واصف صاحب رحمت اللہ علیہ کی معرفت اور معارف اور احوال میں سفر کرتے ہوئے ایک حکایت سے مدد لیتے ہیں۔ میں صاحبزادہ عاصم محاروی کے لیے توقف کرنا تھا کہ وہ آئیں تاکہ یہ جانے محفل بن کے شراب واصف پئیں۔ ایک سلطان اپنے خدام و غلمان اور اپنے ہرکاروں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ شکاریوں جیسا لباس زیب تن کر رکھا تھا، بچھڑ گیا خدام و غلمان سے۔ ایک ندی کنارے دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا نوجوان جال ڈالے مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے۔ سلطان نے قریب ہو کر پوچھا، میاں کیا کرتے ہو؟ حضور یہ مچھلیوں کا شکار کرتا ہوں۔ کتنی مچھلیاں پکڑتے ہو؟ حضور ایک یا دو۔ اچھا کس کے لیے؟ حضور یتیم ہوں، ماں بڑھیا ہے، بہن بھائی چھوٹے ہیں، پیٹ کی آگ اس سے بجھاتے ہیں۔ اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا۔ اچھا اس سے زیادہ پکڑی؟ حضور کبھی 4-5 بھی پکڑ لیتے ہیں، پھر عید ہوتی ہے گھر میں اور 10 مل جائیں تو باقی بیچ کے گندم خرید کر لاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ سلطان نے کہا میرے سے شراکت داری کرو گے؟ Will you do partnership with me in this business؟ اس نے کہا جی حضور بالکل۔ لباس جو شکاریوں جیسا پہنا تھا تو جو فن ہے، ہنر ہے، کلا ہے، وہ اس کے لباس میں سے دکھتا ہے۔ کہنے لگا اب کے جال میں پھینکتا ہوں۔ جال پھینکا، 100 مچھلی ہاتھ آئی، 100 مچھلی، بہت چکا رہ گیا، ایسٹونشڈ۔ حضور یہ کیا؟ کہنے لگے بس خدا کی کرپا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو کہنے لگا حضور 50 آپ کی 50 میری؟ کہنے لگے نہیں ساری تیری۔
कल तुझसे लूंगा। ये कह के सलाम करके निकल गया। वो 100 मछलियां लेकर चला गया। सुल्तान अपने दरबार पहुंचा, अपने खुद्दाम और गिलमान को कहा कि लड़का एक नदी किनारे जाल डाले बैठा है, उसको मेरे दरबार में पेश करो। पेश किया गया। अब उसने देखा ये शिकारी तो सुल्तान बने बैठा है, हाकिम वक्त, हाकिम शहर। कहने लगा मुख्तसरन किस्सा तो बयान कर। कहने लगा हुजूर किस्सा तो तवील है, मार्फत बयान कर सकता हूं। अब जरा मार्फत कशीद कीजिए, इस्तेंबात कीजिए। कहने लगा कि मेरे बख्त में, मेरे भाग में, मेरी नसीब में, मेरे किस्मत में 2-4 मछलियां थी। जब मेरे नसीब में सुल्तान का नसीब मिल गया तो 100 मछलियां हो गई। अगर हम कम बख्त हैं तो वासिफ का बख्त शामिल करो, कम इल्म है तो वासिफ का इल्म शामिल करो, कम ज़ौक़ है तो वासिफ का ज़ौक़ शामिल करो। विचों आतिश बारो खाकी दिस्ते हालो खस्तों, जे हिक नारा करन मोहम्मद ढैन पहाड़ शिकस्तों, जे हिका दर्दी मारन हुंदा मुल्क विरानी, को काफा दे सब्जे सड़दे नदियां रहे ना पानी। कौन सी मार्फत? दुध वजूद तेरे विच शीरी। तुम सब में यह मार्फत पिन्हा है, दरू है, बातिन है, भीतर है। दुध वजूद तेरे विच शीरी, रोगनदार समानी, मुर्शद लाए जाग परम दी, ता जम्मे दुध पानी। ओ गल विच फा गमा दा घट के, ओ जिक्रो छिक मधानी, हिम्मत नाल मोहम्मद बख्शा मक्खन आया जानी। ये किबला वासिफ की चक्की गले में डालकर पीसोगे तो पता चलेगा कि गम है या अल्लाह का करम है। अब वासिफ साहब की एक और नज़म सुनिए। बगला खड़ा नदी किनारे कहे, राम राम राम। मुझे एक मछली भेजो तो मैं मानूं तू है राम। मछली बोले राम से, राम राम राम। इस सौती आहंग से, इन इस्तिलाहात से घबराना नहीं चाहिए। यह वेदांत की जो प्राचीन तहजीब है, यह हमारी तहजीब है। एक्युम ब्रह्मा देवता नास्ते, नैना नास्ते कंचन। ब्रह्म रब एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यही राम से ले रहे हैं मुराद और मुरादिफ किबला वासिफ साहब। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैबंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। अव्वल नाम खुदाया दूजा नाम रसूल, कलमा पढ़े नानका जो दरगाह पवे कबूल। ये वासिफ का राम है। मछली बोले राम से, राम राम राम। इस मूजी को मारियो तब मैं मानूं राम। राम बोले दोनों से, तुम दोनों झूठे हो। राम को कहो और फिर कुछ और कहो। यानी खुदा को बुलाते हैं, पुकारते हैं, मशवरे नहीं देते। रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज कुरान लब्बा ते सजदे कर कर हारे। रब दा तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे, ते बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा तन मन यार ते वारे। ये किबला वासिफ साहब की मारिफत है, आपके मुआरिफ व अहवाल हैं कि हम जैसों की समझ और नाकिस अजहान के मुताबिकत करता हुआ कलाम तासीर बनकर दिल में उतरता है। जहन की गिरफ्त जहां नामुकम्मल होती है, कल्ब की हरारत वहां मुकम्मल होती है। किबला वासिफ मौला अली का वो दिया है, उनकी वो जौ और रोशनी है। ऐसे तो नहीं, मेरा नाम वासिफ है बासफा, मेरा पीर सैयद मुर्तजा। क्यों डरते हो अली के नाम से?
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ یہ ہے مولا علی کا واصف، علی واصف۔ مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے۔ جو عرض کیا تھا وہی ہوا، محفل کو گرمانے کا وقت آ گیا، یہ واصف کا خادم آ گیا۔ حضور قبلہ واصف کے بارے میں آخری بات عرض کر کے چلتا ہوں رحمت اللہ علیہ۔ جب بھی کوئی سالار، کوئی سلطان کسی قلعے کو فتح کرتا ہے تو اپنے ساتھ حور و غلمان لے کر نہیں چلتا، اپنے ساتھ شہنائیاں لے کر نہیں چلتا، ڈھول پتاشے لے کر نہیں چلتا، عورتیں لے کر نہیں چلتا، فوجی کمک، توپیں، منجنیکیں، تیر تفنگ بھالے لے کر چلتا ہے۔ اور جب وہ گولہ باری کرتا ہے، جب اس کا توپ خانہ قلعے کے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو ابھی قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر اپنا علم لگاتا ہے کہ آج سے مالک میں ہوں۔ کبھی بھی تخریب سے مت گھبرائیے، کبھی بھی مسمار ہونے سے مت گھبرائیے، اسی مسماری میں تعمیر ہے۔ اب اس ساری بات کو ایک بألفاظ دیگر واقعے سے جوڑتے ہیں۔ یہ متعلق ہے، منسوب ہے بہت سارے اولیاء و مشائخ سے، بالخصوص قرون اولیٰ و قرون وسطیٰ کے صوفیاء سے، لیکن اس کی ایک نئی شرح کرتے ہیں، واصف صاحب والی شرح کرتے ہیں۔ ایک سید سن شاہ صاحب، دھان پانجے قد بت والے سن، کمزور رقیق نحیف جے، غریب سن۔ آپ نے حاکم شہر دے دربار میں جا کے کیا کہ اے جڑے تیرے پہلوان نے، انہاں وچوں جڑا سرپنچ پہلوان ہے میں انہوں چت کراں گا۔ انہیں کہا تو اپنا حال تے ویکھ، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو ہے باہر تو تے روم روم وچ تو، تے اے میرے سالار نو دیکھیا، اے میرے پہلوان نو دیکھیا؟ وہ کہا حضور میں تے چت کراں گا۔ ٹھیک ہے، پیڑ بج گیا، میدان سج گیا، پہلوان بھی اتریا، او بھی اترے۔ جدو کول ہویا، میل ہویا، موڈے نال موڈا لگا، گل نال گل لگا، تو انہیں کیا رحم کری میں سید ہاں، اج چت ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اب جو گر میں بتاؤں اس کے مطابق مجھ کو لگا اور مجھے چت کر، ورنہ لوگ کہیں گے نورا کشتی ہے۔ انہیں دسیا، شاہ صاحب نے لایا، وہ چت ہو گیا۔ یہاں تک تمام لوگوں نے واقعہ سن رکھا ہے۔ انعام، اکرام، فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں نچھاور کی گئیں۔ شاہ صاحب نے چت کر دیا، شاہ صاحب نے چت کر دیا، سب اس کی طرف تھے، سید کی طرف۔ جو چت پڑا تھا وہ نیچے ہی رہا۔ تو لوگوں نے کیا اٹھ جا یار، ماڑا جا تینوں گر لگا ہے، دا لگا ہے تو تو اٹھن ہی نہیں دیا۔ کہندا ساری زندگی ٹھاندا آیا، ٹہن دا مزہ تے اج آیا۔ ساری زندگی ہراندا رہا، ہرن دا مزہ تے اج آیا ہے۔ اور مجھ سے ایک بچے نے چہل قدمی کرتے ہوئے کہا کہ کچھ آپ کہہ دیں، تو میں نے اپنے جد محترم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے استنباط کرتے ہوئے قبلہ واصف کی آمیزش کی۔ میرے جد محترم پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا حضور ہم پہنچے نہیں، آپ نے فرمایا تم چلے کب تھے؟ اب ذرا اس فقیر کا جملہ سنے جو چلتے چلتے کہا، اسی طریق پر، اسی طریقت پر، اسی مرتبت پر حضرت قبلہ واصف علی واصف کے الفاظ کے واصف ہیں۔